السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی وجل وعلا کے فضل و احسان سے ہم رمضان شریف کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ پہلے ٹھیک تھا جس طرح اذکار پڑھ رہے تھے نا، اور رمضان شریف تو اس دنیا کی زندگی کی طرح ختم ہو جائے گا۔ اگر موت آ گئی بندے کو، وہ زندگی کا مقصد نہ حاصل کر سکا تو وہ ناکام ہو گیا۔ وہ تو اپنے وقت پہ زندگی اس نے ختم ہونا ہی ہے۔ اسی طرح اگر رمضان نے بھی ختم ہونا ہے، لیکن اگر وہ مقصد بندہ حاصل نہ کر سکا تو وہ بندہ بھی ناکام ہو گیا۔ ایک ناکام ہوگا، اور ایک بہت سخت بات ہے اس کے لیے، یعنی ایک ہے رمضان میں کامیاب نہ ہونا، وہ تو ایک نقصان ہو گیا، لیکن اس کا ایک اور اتنا بڑا نقصان ہے، وہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے۔ یعنی بندے نے دیکھے تقوی نہ حاصل کیا، یا مثال کے طور پر رمضان میں وقت ضائع کیا، مقصد پوری طرح حاصل نہ کیا، وہ بھی ایک نقصان تو وہ ہو گیا، وہ تو ہے ہی ہے، مثال کے طور پر ہوتا ہے۔ لیکن ایک نقصان وہ اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ اس کے تو پھر کوئی حل ہے موجود، بھائی چلو بندہ بعد میں روزے رکھ لے گا یا کچھ طرح کر لے گا۔ وہ جو دوسرا نقصان ہے جو بندے کو ہوتا ہے، وہ کم ہی پورا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ بڑی زبردست قسم کی توبہ نہ کرے۔ تو یہ بھی بندے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دو قسم کے نقصان۔ ایک تو چلو بندے نے جو مقاصد رمضان کے مقاصد ہیں، اب ہمارا دیکھیں سمجھ بوجھ اتنی ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگزامپل دے رہا ہوں۔ جہاں اللہ پاک نے یہ روزے کا مقصد بیان کیا ہے، وہاں اللہ نے 4 مقصد بیان کیے ہیں۔ اب ہم وہ ایک کی بھی سمجھ کوئی نہیں، خیر وہ بھی مطلب یعنی جو تقوی ہے اس کی بھی پوری سمجھ نہیں، یا اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ دوسرے 3 سامنے یعنی اگلی آیتوں میں بیان ہے، وہ بس وہ کوئی نہیں اپنا کہہ رہا، بس یہ رمضان کا مقصد ہے تقوی اور روزے کا مقصد ہے تقوی۔ تو وہ جو دوسرے 3 جو اللہ نے بیان کیے وہ کہاں گئے؟ تو اس پر تو اس لیے زور دیتے ہیں کہ چلو یہ پہلا تو حاصل ہو بندے کو، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تو یہ نہ حدیث میں ہے، نہیں قرآن ہی میں 4 چیزیں بیان ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں، میں مثال دے رہا ہوں ہماری نہ فہمی کی، اور مطلب ہے کہ نہ قدری کی، قرآن کی نہ قدری، رمضان کی نہ قدری، کہ وہاں یہ بھی نہیں کوئی بڑا فلسفہ اور بڑی کوئی گہرائی میں جا کے پتہ کرنا تھا، سیدھا سادہ بیان ہے۔ جس طرح یہ بیان ہے تقوی ہے، اسی طرح 3 اور بیان ہیں، 3 اور مقصد اللہ نے بیان کیے کہ وہ یہ بھی ہیں۔ اب وہ پوچھیں کوئی پتہ نہیں، تو حاصل کیسے کرے گا بندہ؟ تقوی کا مطلب ہے وہ کوئی نہیں پتہ۔ خیر، تو وہ جو نقصان ہے، وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہے، یعنی رمضان روزہ بندے نے صحیح نہ رکھا، رمضان صحیح نہ گزارا، تو ایک تو یہ نقصان، اس کی تو بھی کمی پوری کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں بندہ اس کے یعنی نشانے پہ نہ آ جائے۔ وہ یہ ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام، یہ 2 ہستیاں رسول بھی ہیں اور سردار بھی ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور رسول ہیں۔ جبریل علیہ السلام کوئی عام فرشتے نہیں ہیں، وہ رسول فرشتے ہیں، یعنی ہم جس طرح انسانوں میں رسول، فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ تو رسول، ان سے بڑا رسول جو ہے فرشتوں میں کون ہوگا کہ وہی تو سارے رسولوں کی طرف پیغام لے کے آئے۔ رسول کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام مخلوق تک دینا، اور وہ تو سارے انبیاء تک وہ پیغام لے کے آئے۔ تو
اور اللہ پاک نے ان کو خاص لقب دیا انہو لقول رسول کریم، یعنی ان کا ہوا ہے رسول کریم ہے جبریل علیہ السلام، بڑے زبردست طاقتور نبی علیہ السلام تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں، تمام مخلوق کے سردار ہیں، تمام ملائکہ کے سردار ہیں۔ تو ان دونوں ہستیوں نے اس بندے کے خلاف دعا کی ہوئی ہے، یعنی وہ دعا ایسے تلوار کی طرح لٹک رہی ہے، اب کسی کی مرضی ہے تو وہ اس کے اوپر وہ گر جائے گی، جو خیال نہیں کرے گا گر جائے گی، وہ گری تو وہ بڑی خطرناک ہے کہ، اور وہ دعا یہ ہے کہ جس پہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے دعا کی، نبی علیہ السلام نے آمین کہی۔ یہ ممبر آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے، یہ مسجد نبوی کے ممبر کی تقریبی نقل ہے، یہی ممبر تھا، یعنی اس سے ملتا جلتا جو ہے، یعنی جو کتابوں میں آیا اس کو دیکھ کر یعنی اس کو بنایا گیا، اس کی لمبائی اور چوڑائی اور چیزیں۔ اسی پر حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے جبریل کی دعا تو نہیں سنی لیکن حضور علیہ السلام کی آمین سنی۔ تو اب یہ دیکھیں، جب کوئی چیز اولیاء اللہ یا انبیاء یا ملائکہ کسی کے خلاف دعا کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں دعائے ضرر، یا کسی کے خلاف انہوں نے دعا کی، لیکن عام زبان میں جب ہم آپ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بد دعا، لیکن بد کا لفظ کیونکہ یہ ولیوں کے لیے، انبیاء کے لیے، ملائکہ لیے، اس لیے اس کو اس طرح کہہ رہا ہوں میں کہ بھئی خلاف دعا کی، ورنہ عام ہماری زبان میں ہم جب کسی کو بھئی کہ نقصان کی دعا کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بد دعا، ایسے سمجھ۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام تو ایک تو ہو گیا اس کا نقصان، اس کی مغفرت نہ ہوگی، چلو یہ تو ایک الگ نقصان ہے، ابھی رمضان ٹھیک نہیں، یہ میں جس کر رہا ہوں یہ کم ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام کی دعا اس کے خلاف چلی گئی، اب اس کا جو ہے وہ یعنی خمیازہ اس نے بھگتنا ہے، اور یہ اس کا مداوع وہ کس طرح کرے گا۔ اور جبریل علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ یہ شخص تباہ و برباد ہو، وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی یعنی اس نے مقصد حاصل نہ کیا۔ تو ایک تو نقصان یہ کہ اس نے اپنا رمضان ضائع کیا، دوسرا وہ سیدنا جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الملائکہ اور سید الانبیاء کے نے جو خلاف دعا کی ہے اس کی زد میں آ جائے گا، تو اس نے کا جو سال ہے یا زندگی ہے تو اس میں پھر جو ہے تباہی آنی ہے، جب تک کہ اس نے صحیح طریقے سے جو ہے وہ توبہ نہیں کرنی۔ تو یہ بھی میں نے سوچا آپ کو، کیونکہ یہ اس وقت ایک ہی بات کرتے ہیں رمضان کے اور روزے کے متعلقہ، تو یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے، موٹیویٹ کرنے والی ہے بندے کو کہ بندہ چلو ویسے سست ہوا ہے کہ لیکن یہ سوچے میں نے نبی علیہ السلام جو دعا کافروں کے خلاف کیا تھی تو ہمارے خلاف نہ ہو جائے، وہ ہم اس کا ٹارگٹ نہ بن جائے۔ وہ تو انہوں نے کر دی، وہ تو دعا کا تیر تو نکل گیا، وہاں سے کمان سے نکل گیا، اب آپ کی میری مرضی کہ ہم اس کا نشانہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں۔ اگر تو ہم نے صحیح مقصد حاصل کر لیا تو ہم اس کا بھی ایک تو رمضان کا مقصد حاصل کر لیا، دوسرا اس کے ٹارگٹ سے نکل گئے، اس کے نشانے، ورنہ پھر جو آپ وہ ہمیں پڑھنا ہے۔ اور کئی لوگ اس کا نتیجہ پھر بھگت رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو میں انشاءاللہ وقت ملا تو وہ بھی آپ کو عرض کروں گا کہ یہ نہیں، تقویٰ کے علاوہ بھی 3 مقصد حدیث میں نہیں بلکہ قرآن میں اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، تو وہ بھی ذہن میں جو ہے رکھنے، اور یہ ہماری سمجھ لیں کج فہمی اور مطلب کہ ناقدری ہے کہ مطلب کہ پوری توجہ نہیں کرتے، یعنی گول تو تب بندے نے کرنا ہے
स्कोर तो कब करना है जब गोल का पता हो, कई दफ़ा फिर गोल ही का ना पता हो, मकसद ही ना पता हो तो वो फिर कैसे करेगा। इसलिए फिर वो सब, वरना कोई वजह नहीं कि नुस्खा देने वाला कामिल हकीम हो और नुस्खा भी सही हो और इस्तेमाल भी बंदा सही करे और उसको शिफा ना हो। तो ये रमज़ान या रोज़ा, इसका नुस्खा देने वाला अल्लाह है, ये वो हकीम है। और नुस्खा ये है, नुस्खा उसने, बाकी उसने तीसरी चीज़ रह जाती है इस्तेमाल। तो जब बंदे ने इस्तेमाल कर लिया तो लाजमी बात है कि उसको ये सारा अल्लाह का कुर्ब हासिल। अगर नहीं तो इसका मतलब है नुस्खा देने वाले में भी कमी नहीं है, नुस्खा जो है नुस्खे में भी कमी नहीं है, नुस्खा जो जिसने बताया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके दिखाया, इस्तेमाल का तरीका, परहेज़ वगैरह बताया, उनमें भी कमी नहीं है। तो फिर कमी किधर रह गई? फिर वो इस्तेमाल करने वाले पे रह गई कि उसको पता ही नहीं यानी कैसे इस्तेमाल करना है। कहा कोई नुस्खा दूध से लेना, वो वैसे ले रहा है, कोई कहा सुबह खानी है वो शाम को खा रहा है, किसी का कहा तो मतलब फिर वो नतीजा ज़ाहिर नहीं होता। अल्लाह पाक हमें उन लोगों में शामिल फरमाए कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआएं लेने वाले होते हैं, यानी उन लोगों में हम शामिल, कोशिश हमारी उन लोगों में शामिल होनी चाहिए कि जो आपकी दुआओं की दद में या दवाओं की बारिश में आए, ना कि आपने जिनके ख़िलाफ़ दुआ की हुई है हम उन लोगों में शामिल हो जाएं। और ये रमज़ान में का वक्त और रोज़ा ज़ाया करने वाला बंदा, ये इसका ख़तरा है कि ये उन लोगों में ना शामिल। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और समझ अता फ़रमाए कि हम जो है अपना भी फ़ायदा करें, दूसरों का भी, अपनी आखिरत का भी, और अल्लाह जल्ल मजदहू के फ़ज़ल और एहसान से कामयाब हों। अब कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ लीजिए, अगर कोई समझ नहीं आई या कोई वैसे, क्योंकि मकसद ही आने का ये है। और आप जब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो आम तौर पर, क्योंकि आप पहले भी ये रोज़े रमज़ान शरीफ के मुतल्लिक थोड़ा जानते हैं, जो हम बयान करते हैं। हमारे मशाइख ने असल में 12 दर्जे बयान किए हैं रोज़े के। वो शीट पे वो आखिरी 2 जो हैं वो समझ लो, उसमें 4 हैं 6, यानी वो मिक्स है, क्योंकि लोग आम याद नहीं रखते। तो आप क्योंकि पहले भी जानते हैं तो रोज़े की जो 8 किस्में नहीं बल्कि 12 हैं, तो वो भी सीख कर जाएं। चलो अमल तो बंदे ने अपने हिसाब से करना है जो दर्जे का, लेकिन कम अज़ कम उसको इल्मी तौर पर इतना तो पता चल जाए भाई ये 12 चीज़ हैं रोज़े। चलो 12 महीने हैं, 12 महीने अल्लाह ने पैदा किए और 12 ही जो है यानी रोज़े के भी यानी दर्जे हैं। उसमें से कुछ आप जानते हैं, जिस तरह जो नहीं तो वो भी आप इन 2 दिन में इंशाल्लाह सीख के जाएँ। बाकी कोई बात पूछनी है तो ज़रूर पूछ लीजिए। अभी आपके लिए देखिए मौका है, झिझकना नहीं चाहिए, आए बंदा सीखने के लिए और आगे। जी जी फरमाएं। जी क्या पूछ रही है? आवाज़ नहीं आ रही है, करीब आके मुझे सवाल दिखा दें। दूसरा सवाल किधर है? अच्छा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि बंदा इस्लाम में दाखिल हो। हमारे यहाँ मुसलमान होना ये सबसे बड़ी बात है। तो उसके बाद जो तल्लक़ात, इंसानी तल्लक़ है, ये तो अल्लाह से एक तल्लक़ हो गया, अभी एक बंदा मुसलमान हो गया। इंसानी तल्लक़ात में निकाह एक बहुत बड़ा यानी एक ज़रिया है, यानी रिश्ता बांधने का। तो और तीसरा आपने पूछा, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल ख़त व किताबत के ज़रिए ये मुआहदे होते हैं। मतलब एक बंदा कहता है जी मैं यानी कलमा पढ़ता हूँ, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और यानी वो अपनी गवाही दे देता है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो फ़ोन पे है, ख़त व किताबत के ज़रिए, तो वो मुसलमान हो जाता है। ख़त व किताबत जो है, इसी तरह निकाह है, निकाह भी ख़त के ज़रिए भी हो सकता है और यानी फ़ोन के ज़रिए भी हो, लेकिन उसका तरीका है भाई वो वकील बना लें वगैरह वगैरह, उसका फिर आपने। इसी तरह ये जो आप पूछे बैत, ये तो उससे कम दर्जे की चीज़ है, तो ये भी हो जाती है यानी ये भी एक वाहिदा ही होता है ये सारी चीज़। तो बाकी आपने पूछा भाई उम्मती देखें, जैसे नबी वो होता है जिस पर अल्लाह जल्ल मजदहू वही नाज़िल करता है। वक्त के अंबिया गुज़रे हैं, रसूल गुज़रे हैं, उस नबी पर जो ईमान लाने वाले हैं या नहीं भी ईमान लाते, वो उसकी उम्मत में शामिल है, यानी उसकी कौम है जिनकी तरफ उनको, जिस नबी को जिनकी तरफ भेजा जाता है वो उसके उम्मती होते हैं। फिर उनके में दो किस्में बताई भाई, उम्मत इजाबत और उम्मत दावत। उम्मत इजाबत वो लोग हैं जिन्होंने उनके मैसेज को कबूल कर लिया, और उम्मत दावत वो लोग हैं कि जिन्होंने उनके पैगाम को कबूल नहीं किया, लेकिन दावत उनको भी है कि करो, और किसी नबी पर तो वो ईमान नहीं लाने से उनका मामला नहीं बनेगा। उम्मत तो वो इसी नबी में शामिल है, लेकिन उम्मत इजाबत वो कि जिन्होंने कबूल करके आप अलैहिस्सलाम। फिर उनमें भी आगे दो किस्में हैं उम्मत इजाबत में, जिन्होंने कबूल करके फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा कामिल की, और जिन्होंने कबूल करके फिर इत्तबा ना की, वो फिर वो उस उम्मत में वो ख़ास उम्मत। जिस तरह आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मसलन मन गश्शा फलैसा मिन्ना, मतलब जिसने धोखा किया वो हम में से नहीं है। तो मतलब आप उसको भी यानी एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर उसका मतलब यानी फॉलोअर है, यानी किसी नबी का जो के ज़माने में जो बंदा पैदा हो, अब पिछले ज़माने में अंबिया थे उनके उम्मतें वो थी जो उनके, अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं और क़यामत वक्त, तो अब सारे ही उनकी एक तरह तो उम्मत में शामिल है, चाहे वो ईसाई हैं, यहूदी हैं, चाहे वो कहते हैं हम अपने दूसरे नबियों को मान, लेकिन वो हैं आप ही की उम्मत में शामिल। फिर जिन्होंने कबूल कर लिया, इस्लाम ले आए, वो उम्मत इजाबत, यानी उनको ख़ास एक क़ुर्ब हासिल हो गया कबूल। फिर उनमें से भी जो सही मानों में आप अलैहिस्सलाम के मुत्तबे मुहिब्बीन हैं वो ख़ास उम्मती बने, और दूसरे जो हैं वो ये चीज़ है। अच्छी बात है सफ़र, मतलब यानी बंदे का जहाँ भी बंदा रहे, सफ़र में हो या कि वो कहीं रुक गया हो, वो अल्लाह की हजूरी में रहे, और मतलब यानी अपने उस्ताद है या मुर्शिद है उनके साथ जो है वो अपना यानी करता रहे। लेकिन जो है जिस तरह हर एक को बताया जाता है कि एक पूरा एक रूट है कि अपने इख्तियार से
بندہ اس روٹ پر چلے جسے بتایا ہے مثال کے طور پر سیدنا عبدالعزیز بابا، سیدنا عبدالقادر جیلانی یا کعبہ شریف، مسجد اقصی، وہ روٹ ہے وہ چیز. تو بعض مرتبہ یہ روحانی دنیا میں پھر روح ادھر ادھر بھی چلی جاتی ہے، لیکن وہ جاری رکھے، اپنے استاذ کو، شیخ کو یاد کرے اور اپنا وہ جو اس کو بتایا گیا روٹ اس کی طرف آنے کی یعنی کوشش کرے، اور اس سے انشاءاللہ آ جائے گا. کون سے اسباب؟ جو شیٹس جو میٹرول آپ کو دوارے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی بتاتے ہیں، جو آپ کے اسباب کا ذکر ہوتا ہے اس سے اس امیون سسٹم میں جو ہے وہ بہتری آتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا کیا ایسے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے اس میں جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے؟ جی جی ہاں، پہلے تو یہ کیونکہ آپ تو آپ نے سنا ہوا ہے، آپ نے سمجھا ہوا ہے، تو جو ان کو نہیں سمجھ آئی سوال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے دن میں نے عرض کی تھی کہ تقویٰ بنیادی طور پر یہ عبادت کا نام نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یا کہہ لیں ذکر کرنا، یہ چیزیں یہ ذرائع ہیں، یہ عبادتیں ہیں جو تقویٰ تک پہنچاتی ہیں. لیکن بذات خود ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ متقی بھی ہو، ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے وہ متقی بھی ہو. یہ تو ذرائع. تو وہ پھر تقویٰ کیا ہے وہ آسان زبان میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح مثلا یہ ملک ہے تو اس پہ یعنی اس کا ایک دفاعی نظام ہے، سرحدوں پہ فوج بیٹھی ہوئی ہے، پھر جی جو ہوائی فضائی حدود ہیں اس پہ بھی اینٹی ایئر کرافٹ گنیں لگی ہوئی ہیں مثال کے طور پر میزائلوں کے لیے یا وغیرہ، اور جو سمندری حدود ہیں ان پر بھی. تو وہ ایک دفاعی نظام ہے، وہ جو ہی دشمن یا کوئی وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ حفاظت کرتا ہے ملک. اس وجہ سے ہم جو ہیں آرام سے بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں. اسی طرح جو ہے ہمارے جسم میں بھی یعنی جسمانی طور پر فزیکلی جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ پاک نے ایک دفاعی نظام بنایا جس کو وہ فرما رہے ہیں، وہ انگلش میں کہتے ہیں امیون سسٹم، اردو میں کہہ لیں دفاعی نظام. وہ جو دفاعی نظام ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب کوئی بیماری آ جاتی ہے، جب کوئی وائرس آ جاتا ہے تو وہ پوری ایک فوج ہے جو حملہ کر کے اس وائرس کو، اس بیماری کو ختم کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں امیون سسٹم. کہ ابھی یہ کرونا وائرس کے بارے میں بھی یہی سارا مسئلہ ہے نا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ امیون سسٹم اس کو ریکگنائز نہیں کر رہا. مثلا کوئی بندے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بندے ہیں ان کو بہت کچھ ہوتا ہے. وہ وجہ کہاں ہے؟ وہ ساری وہ دفاعی نظام کی ہے. مثال کے طور پر ایسے بھی میزائل آتے ہیں جو ریڈار میں نہیں آتے، مطلب ایسے بھی یعنی جہاز ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو ریڈار جو لگے ہوئے ہیں دفاعی نظام، لیکن وہ ریڈار میں آئیں گے نہیں. اب پتہ ہے وہ تو تباہی مچائیں گے. اچھا جب کوئی آ گیا تو ملک کو پتہ ہی نہیں کیا آ گیا ہے، وہاں کوئی تباہی ہو گئی، مثال کے طور پر ایک شہر تباہ ہو گیا کوئی جگہ. اب ملک کو، فوج کو کوئی پتہ نہیں کیا ہوا، وہاں بندے آ گئے ہیں، وہاں جہاز آئے ہیں، وہاں کمانڈو آئے ہیں. تو اب ملک نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے سارا دفاعی نظام ایکٹیو کر دینا ہے کہ وہاں کوئی حملہ ہو گیا، کوئی پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو فوج بھی الرٹ ہوگی، پولیس بھی الرٹ ہوگی، جہاز بھی الرٹ ہو گئے، نیوی بھی الرٹ ہوگی، بھائی پتہ نہیں کیا ہوا ہے. وہ تو پورا ایک زلزلہ آ جائے نا پورے ملک میں، انہوں نے بندوق کو دیکھنا بھئی یہ کہاں سے مطلب اتنا بڑا نقصان ہو گیا، کیونکہ وہ دفاعی نظام کو پتہ کو نہیں. تو یہ جو مثلا کرونا وائرس ہے یہ یہی ہے کہ بھئی یہ جب آتا ہے تو وہ
جو سسٹم جو دفاعی نظام ہے اس کو پتہ نہیں یہ کیا ہے کس طرح ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ نقصان کر رہا ہے، یا مثلا ایک نئی چیز آ گئی ہے تو وہ پورا جسم کا جو دفاعی نظام ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ بخار وغیرہ کورونے کی وجہ سے نہیں ہوتا ناسان، وہ جسم کا ایک اپنا نظام ہے جو ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی جو امیون سسٹم، یہ اس کی وجہ سے سر درد ہو گیا، بخار ہو گیا، یعنی جسم حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں میں مارنا اب کیسے ہے، وہ اس کی پہچان ہی نہیں۔ تو کئیوں کا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک نظام ہے، وہ پہچان جاتا ہے، وہ اس کو ان کو پتہ بھی کوئی نہیں، ہزاروں وائرس لاکھوں وائرس بندے کے جسم میں پھیر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ جب آپ بات سمجھے کہ جسمانی طور پہ زکام لگ گیا، زکام یا کوئی اور جراثیم ہو گئے، وہ آتے ہیں تو وہ امیون سسٹم جو ہے دفاعی نظام وہ بچاتا ہے بندے کو بیماریوں سے۔ اب یہ جب دو مثالیں آپ کو سمجھ آ گئی، اب آپ سمجھیں کہ تقوی جو ہے وہ عبادت کا نام ہے، تقوی روحانیت کا امیون سسٹم ہے۔ روحانیت یعنی جو بندے کی روحانی شخصیت ہے اور دلی شخصیت ہے، اس کا دفاعی نظام ہے، وہ اس کو کہتے ہیں تقوی، کہ یہ اگر طاقتور اور صحیح ہے تو یہ بندے کو گناہوں کی طرف، چیزوں کی طرف خود بخود یہ جانے ہی نہیں دیتا، یعنی یہ خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو اپنا یہ چیز یعنی وہ بندے کو پھر بہت تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ وہ دفاعی نظام چل رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے، کوئی بھی وسوسہ آ گیا، کوئی چیز آ گئی، شیطانی حملہ ہو گیا، نفسانی حملہ ہو گیا، تو اس کا دفاعی نظام طاقتور ہے، وہ اس کو خود ہی رد کر دیتا ہے، وہ اس کے خود ہی مقابلہ کر لیتا ہے، انسان کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی تو اس میں یعنی تو یہ تو ہو گیا تقوی۔ تو تقوی میں یہ دو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، کہ ایک تو اللہ کی حضوری کی ٹریننگ، یعنی اللہ کی موجودگی کا احساس، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی رزاقیت، ربوبیت، اور دوسرا جو ہے یعنی ریزسٹ کرنا، یعنی گناہوں کا وسوسہ آ گیا یا گناہ کا موقع آ گیا تو اس سے وہ بچنے میں جو ہے وہ آسانی۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں، اب آپ کو سوال سمجھ آئے گا ان کا جب یہ بات سمجھ، پہلے تو یہ سمجھے اپنے کو ذہن میں یہ صحیح لے کے آئیں کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی عبادت کا نام نہیں، تقوی روزے کا نام نہیں، ہاں یا فلاں بڑا متقی ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے، یہ نہیں، یہ آثار ہیں تقوی کے۔ تقوی وہ دفاعی نظام ہے، امیون سسٹم ہے، یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں تقوی کہ بھئی روزہ جو ہے یہ مدد کرتے، یہ آیا ہی امیون سسٹم کو طاقتور کرنے کے لیے ہے، اور وہ جو دفاعی نظام ہے وہ طاقتور ہو جائے تو بندہ چلتا رہے گا، شیطان بھی آئے، دنیا بھی آئے، نفس بھی آئے، بس کیونکہ اس کا نظام بڑا زبردست ہے، فوج بڑی سخت ہے اس کی، تو یہ اچھے طریقے سے مقابلہ کرتا رہے گا، سارا سال اس کا چلتا رہے گا، پھر کمزور ہوتا ہے، پھر رمضان آ جاتا ہے، تو تقوی تو اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو اذکار جو ہم سباق دیتے ہیں کیا وہ بھی مدد کرتے ہیں؟ ہر عبادت جتنی بھی ہے وہ اس امیون سسٹم کو طاقتور کرنے میں مدد کرتی ہے، یعنی اس کے وٹامن ہے، مثلا جیسے کہتے ہیں جی سی وٹامن کھاؤ، یہ امیون سسٹم کے لیے اچھے ہیں، فلانا کھاؤ، یہ کرو۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے شروع میں ہی فرما دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو رب کی عبادت کرو تاکہ تمہیں تقوی، یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، اذکار ہیں، اسباق ہیں، وہ بھی مدد کرتی ہے، لیکن اگر وہ ٹریننگ ساتھ شامل نہ ہو تو پھر تقوی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹریننگ یعنی ظاہری طور پر، مثال کے طور پر ایک بندے کو تیراکی سیکھنی ہے یا ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو اس کو جتنے مرضی پڑھا دیں، ایک کتاب پڑھا دیں، 2 پڑھا دیں، 3 پڑھا دیں، وہ گاڑی جہاز نہیں چلا سکتا۔ 3 چھوڑ کے 10 پڑھا دیں، وہ ٹھیک ہے، وہ مددگار تو وہ ہیں، معلومات بھائی جہاز کیسے چلانا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب تک وہ عملی مشق کوئی نہیں کرنی وہ جہاز نہیں چلا سکے گا۔ لیکن کتابیں ضرور مددگار ہیں، مثلا آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ڈرائیونگ میں ظاہر ہے پہلے وہ بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، قانون بتاتے ہیں، پھر آپ کو عملی طور پر بٹھاتے ہیں، مشق کراتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے
سوئمنگ ہے، تیراکی ہے، آپ کو پہلے وہ اس طرح ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، پانی کی گہرائی میں نہیں جانا، لیکن جب تک وہ بندہ جاتا نہیں اور وہاں مشق نہیں کرے گا تو اس کو جو ہے وہ یہ چیز نہیں مطلب یعنی حاصل ہوگی۔ اسی طرح بندوق کی ٹریننگ ہے، اسلحے کی تو اس کا تھیوری کا اسپیکٹ، تو یہ عبادت کے بھی دو اسپیکٹ ہیں، ایک ہے یہ تھیوری والا ذکر اذکار یہ چیزیں، تو یہ مددگار ضرور ہیں، لیکن جب تک وہ عملی ٹریننگ نہیں ہوگی تو تقوی پیدا نہیں ہوگا۔ عملی ٹریننگ وہی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ ایک مہینہ یعنی مطلب یہ ایک مہینہ صبح سے شام پھر مہینہ، کہ وہ فرمایا اذا صمت، جب تم روزہ رکھو اپنے کانوں کو بھی روزہ رکھو۔ دیکھیں کتنا واضح نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم روزہ رکھو اپنے کانوں کو بھی روزہ رکھاؤ، اپنی آنکھ کو بھی روزہ رکھاؤ، اپنے یعنی زبان کو بھی روزہ رکھو۔ اب اس سے واضح اب کیا، پھر اس سے وضاحت پھر آپ نے نفی کر کے بھی فرما دی، لیس الصیام من الطعام والشراب، سیدنا علی کرم اللہ کہ کھانا پینا چھوڑنا یہ روزہ نہیں۔ دیکھیں نا اس طرح بھی سمجھا دیا اور پازیٹیو طریقے سے بھی سمجھا دیا کہ جب تم روزہ رکھو، امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا کہ جب روزہ رکھو تو اپنے کانوں کو روزہ رکھاؤ، یہ کرو، جھوٹ سے بچو وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف فرما دیا کہ کیا روزہ نہیں، یہ کھانا پینا مطلب کھانا پینا ایک مددگار ایک شرط ہے روزے کی یعنی، لیکن وہ روزہ نہیں۔ تو جب یہ مشق کے ساتھ شامل ہو، ساتھ وہ اذکار یعنی مثلا تراوی کیا ہے، یہ اللہ کے احکام سنائے جا رہے ہیں بندوں کو، بھائی اللہ پاک آپ سے چاہتا کیا ہے، یعنی تراوی میں جو ہے اللہ پاک کے احکام سنائے جا رہے ہیں رات کو کہ بندو دن کو کرنا کیا ہے، روزے کی حالت میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یا کس طرح عمل کرنا ہے۔ تو یہ تو رات کو ایک تھیوری ایک سکھائے ان کو سنائی جا رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی صرف کھڑے ہیں، بلکہ اسی لیے وہ قرآن مجید کے مختلف حصے پڑھے جاتے ہیں کہ رات کو تو بھئی انسٹرکشن دیے جاتے ہیں اور ایکشن جو ہے وہ دن کو ہونا ہے، اور ایکشن نہ ہو انسٹرکشن ہی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی ممد اور معاون ہے اذکار، اور یہ بڑی یعنی لیکن جو ہے مشق۔ اب آپ نے پوچھا کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ سب سے زیادہ امیون سسٹم کو طاقتور کرتی ہیں، تو وہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ ہے بنیادی چیز، یہ ہے ہی اس لیے کہ وہ اس کو بڑی جلدی اور زبردست قسم سے اتنا طاقتور کر دیتا ہے، اور تزکیہ کے لیے جو اذکار کیے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے، یعنی وہ بندے کے اندر قوت مدافعت اور ریزسٹنس، گناہ سے ریزسٹنس بڑھاتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے مثلا اگر وہ ٹریننگ نہیں ہے، جیسے یہ کمانڈو ہیں تو کمانڈو لوگ جو ہیں وہ ٹریننگ کیے ہوئے نا، ان میں ایک کوئی قوت آ گئی ہے، ایک ریزسٹنس پاور آ گئی ہے کہ وہ اب سٹینڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا میرے جیسا آپ جیسا بندہ وہ بھی محب وطن ہے، لیکن اب وہ محب وطن اتنا ہی ہے کہ وہ گولی کھا سکتا ہے، آگے کچھ کر کوئی نہیں سکتا۔ مطلب دوسرا تو اپنا مقابلہ کرے گا، ملک کو بچائے گا، یہ چلو جان دے سکتا ہے، اس سے زیادہ مطلب نہ یہ دوڑ سکتا ہے، نہ بندوق اٹھا، نہ مطلب کوئی چیز۔ تو اسی طرح عاشق رسول اور اللہ کے عاشق ایسے بھی ہیں، مطلب یعنی کہ وہ کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں کہ ہم ہیں صحیح ہیں۔ لیکن جو یہ متقی ہے، یہ والا تزکیہ والا بندہ ہے، یہ پوری طرح سمجھو کمانڈو ہوتا ہے قسم، متقی ایک کمانڈو کی مثال لے لے، جیسے فوج میں وہ ہوتا ہے کہ یہ یعنی بچ بھی سکتا ہے، بچتا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر یہ دوسروں کو بھی بچاتا ہے، اور مطلب یعنی یہ کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات ہے، اللہ کو سمجھ لیتا ہوں۔ تو اس میں ذکر آتا ہے 3 مبارک تسبیحات کا، تو ان کے فضائل یا ان کی فضیلت یا اگر کہ ہم لوگ مداوت کریں تو ان کا تسبیحات کا کیا مقام ہے، تو اس پہ روشنی ڈالیں۔ یہ جو 3 تسبیحات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ شاذلیہ سلسلے کے اذکار ہیں، یعنی وہ جو نبی علیہ السلام سے حدیث شریف سے لیے گئے۔ ان کی بے انتہا جو استغفار کی فضیلتیں ہیں، 100 دفعہ
मतलब 3 दफ़ा इस्तग़फ़ार की इतनी इतनी बड़ी फजीलत है, तो 100 दफ़ा कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं कि ज़मीन आसमान एक तरफ हूँ तो इसका फिर भी अजर व सवाब ज़्यादा है, तो वो 100 दफ़ा वो पढ़ रहा है बंदा। दुरूद शरीफ अल्लाह की रहमतें बंदे पे 10 नाज़िल हो रही हैं, 10 गुना 100 दफ़ा पढ़ेगा 1000 होंगी। तो ये तो आम मतलब है यानी इनकी फजीलत बयान है, तो वो फजीलत फिर मल्टीप्लाई हो जाती है, समझ लें 100 से फिर जो है वो चीज़ जो है ये चीज़ है माशाअल्लाह। ठीक है, फिर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, कोई और बात नहीं है तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आपका वक्त हो गया।